بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہمارے 7 پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم پارہ نمبر 8 کی سمری شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک ہم 7 پاروں کی مختصر سمری مکمل کر چکے ہیں۔ پارہ نمبر 8 میں کچھ حصہ سورہ انعام میں ہے اور کچھ حصہ سورۃ الاعراف پر مشتمل ہے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردہ زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہو۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کے نبوت کے اسبات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ لہذا اس معجزے کو دلیل دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے، اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کریں گے۔ آیت نمبر 116۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار خواہ و کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آیت نمبر 122۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے ہیں اور اپنا شرکا کا حصہ الگ کر لیتے ہیں، پھر جو ان کے شرکا کا حصہ ہوتا ہے اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ اگر شرکا کے حصے میں مل جاتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر اور عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر اور غربت میں اضافے کا سبب۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، یعنی بعض وہ تھے کہ جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کے بجائے بتوں کا نام ذکر کرتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے ہیں، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے اصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن میں ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و اکرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ ان میں سے پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل کی تکلیف سے تکلیف نہ دی جائے۔ نمبر 3، اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگے، عار اور خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ ہر قسم کے فواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ۔
نمبر 5، انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ نمبر 7، ناپ تول کو پورا رکھا جائے۔ نمبر 8، سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے اور خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ اسی طرح نمبر 9 ہے اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اور آخری 10واں یہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش ہے، کہ آزمائش کے لیے ہے تاکہ مومن اور کافر، نیک اور بد میں فرق ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کی خصوصی اہمیت دی گئی ہے، چونکہ اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورۃ الاعراف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ کی اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تمام انسان ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں انسان کو اللہ نے جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس قصے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورۃ الاعراف کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے مخاطب کیا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ 10ویں رکوع میں ہے کہ جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا، آیت نمبر 26، جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے۔ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے اے اولاد آدم، کہ شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں، جس میں فرمایا گیا اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے تاکہ انسان ملمہ ساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ وہ ایسا چالاک دشمن ہے جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر اور خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں، اس میں سے دوسری ندا یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور اریانیت کی راہ پر لگا دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان اور حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ننگا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورتوں کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے اور اپنے اس کبھی عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا۔
ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا، اے اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ اور افتراء کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام زندگی کی تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کر دے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں اور حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادات میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیت تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا ہے۔ 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے جو بفضل تعالیٰ جنت کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوزخی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک و پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے 10 سے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائیگاں جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ان مکالمات کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ طے بطے 7 آسمان بغیر ستون کے ہیں۔ طے بطے 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ رحمان کا عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان اور سارے زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع و عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ وہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبہ کے تحت ہیں، ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جن کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ کچھ یوں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر تسلی دینا، متکبروں کا انجام بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام پانا، اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا کہ امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا۔ یہاں پر پارہ نمبر 8 مکمل ہوا ہے۔ آخر میں ناظرین محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آج بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کی سمری کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔